ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ السلام علیکم، فرمائیے کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں، اور مجھے ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ میرے پیارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ ہم مساکین میں سے ہوں، تو میرے دماغ میں اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ ہے کہ مساکین کون ہوتے ہیں۔ تو میں نے بہت سے درس سنے، حکیم الاختر نے درس میں کہا کہ غرور، پھر میں نے ایک اور درس سنا تو وہ حکیم تاریخ تھے، تو انہوں نے کہا کہ چھوٹے طبقے جو ہوتے ہیں جن کی حسرتیں دل میں رہ جائیں۔ پھر میں نے مولانا تقی جسٹس عثمانی کا پڑھا تو انہوں نے کہا کہ عاجزی انکساری۔ تو مجھے یہ مساکین کا مطلب سمجھا دیں، کیونکہ اگر میں دعا مانگوں کہ میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں مساکین میں سوں، تو آج کل کے دور میں غریب ہونا ایک پریشانی کی بات ہوتی ہے۔ تو اس کو مجھے ذرا سا سمجھا دیں یہ کیا ہے، اور اس کو کئی سال سے میں سوچ رہی ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، دونوں بڑے انٹرسٹنگ سوال ہیں، حضرت سے پوچھتے ہیں کہ حضرت ان کی کیا تفصیل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ، اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اور باقی آپ نے سوال کیا مساکین، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ مجھے جب مساکین کے زمرے میں شامل کرنا، میرا حشر بھی مساکین کے ساتھ ہو۔ اس کی وجہ یہ کہ مساکین کے حوالے سے یہ فضیلہ حدیث طیبہ میں آتی ہے کہ کل روز قیامت میں مساکین جو ہیں، مساکین عمرہ مومنین سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، کیونکہ دنیا میں وہ مسکین تھے، لہذا آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ مرتبہ عطا کریں گے کہ وہ عمرہ جو ہے وہ دروازے پہ کھڑے رہ جائیں گے، اور مساکین جو ہے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ یعنی دنیا کے اندر جو عمرہ نے بینیفٹ اٹھائے ماکولات، مشروبات، ملبوسات، مسکونات کے، تو وہ یہ نہیں اٹھا سکے، تو لہذا اس کا بدل اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ان کو دیں گے کہ 500 سال پہلے جنت میں داخل کر کے جنت کی نعمتیں ان پر نچھاور کر دیں گے۔ اب مساکین ہوتا کیا؟ مسکین، مسکین کا لفظ سکن سے ہے، سکن سکون، سکن کا معنی رکنا، ٹھہرے رہنا، سکون کہتے ہیں سکون سے ایک چیز بیٹھی ہے، سکون۔ تو سکون اور سکن کا مطلب ہے کہ مطلب اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر پاتا، اس کو سکون کہتے ہیں۔ یا دل کو سکون ہو گیا، دل بالکل ٹھہرا ہوا بے قرار نہیں ہے، انسان پرسکون ہے، مطلب ایک جگہ سکون سے بیٹھا ہے، تو سکن سکون، تو اسی سے مسکین ہے۔ مسکین کو مسکین اس لیے کہتے ہیں، وہ بیچارہ اتنا بے حال ہوتا ہے، معاشرے میں اس کی اتنی بے قیمتی ہوتی ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا، ایک جگہ سے دوسرے کا قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ محلے میں جائے تو عزت نہیں، شہر میں جائے تو کوئی پوچھتا نہیں، کسی کو آواز دے تو کوئی سنتا نہیں ہے، کوئی اس کو پکارے تو وہ اس کی پکار کی کوئی قیمت نہیں، تو گویا کہ وہ مسکین، تو وہ بیچارے کی اتنا بے حال ہے، نہ کھانے کو روٹی، نہ پینے کو پانی، نہ پہننے کو کپڑے، نہ چلنے کی طاقت، نہ معاشرے میں عزت۔ ظاہر ہے کہ جس کی عزت ہوتی ہے وہ جگہ جگہ بھاگا پھرتا ہے، یہاں ایک فلائٹ لی اس شہر، دوسرے فلائٹ دوسرے ملک، تیسرے ملک، چوتھے ملک، اور سیر سپاٹے ہو رہے ہیں، تو پیسہ اور بال مایا ہے تو پھر رہا ہے۔ یہ بیچارہ مسکین، یہ ایک ہی جگہ بالکل ایسے ایک پتھر جا رکھ دیا پڑا ہے بیچارہ، وہ کسی قابل نہیں ہے۔ یہ اصل مسکین کا مفہوم یہ ہے۔ تو مسکین کو مسکین اس لیے کہتے ہیں کہ زندگی کی جو زندگی گزارنے کے وہ اسباب کہ جس سے معاشرے میں ایک طرح کی عزت ملتی ہے، اور ان اسباب کی طاقت سے وہ چلتا پھرتا نظر آتا ہے، وہ سرے سے اس کے پاس نہیں ہوتے۔ کھانے کو 2 وقت کی روٹی بیچارے کو نہیں ہوتی، پہننے کے تن پہ کپڑا نہیں ہے کہ پہن کے کسی اچھی محفل میں چلا جائے، تو بیچارہ وہ چھپا رہتا ہے کسی جگہ پہ، یہ حالت ہوتی، اس کو کہتے ہیں مسکین۔ تو اس طرح کا مسکین۔ اب یہ مسکنت بعض دفعہ ظاہری ہوتی ہے، بعض دفعہ باطنی ہوتی ہے۔ ظاہری مسکنت تو یہ ہے کہ ظاہری طور پہ پہننے کو کپڑا لتا نہیں ہے، کھانے کو روٹی سالن نہیں ہے، چلنے کو جوتے نہیں ہیں، ماحول معاشرے میں عزت نہیں ہے، یہ ظاہری مسکنت۔ اور باطنی مسکنت یہ ہے کہ ظاہری طور پہ سب کچھ ہے، اچھی پوشاکیں بھی ہے، کھانے کے دسترخوان بھی ہیں، اور سب کچھ ہے، لیکن باطنی مسکنت یہ ہے کہ اندر دل بالکل منکسر ٹوٹا ہوا ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے۔ اور جیسے اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا عند منکسر قلوبہم، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے قریب ہوتا ہوں۔ تو دل اندر سے ٹوٹا ہوا ہے کہ مطلب ہے کہ دنیا سے کٹ کے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے اپنے دل کو جوڑ کے بیٹھا ہے، وہ دل ادھر ادھر جاتا ہی نہیں سوائے اللہ کی محبت۔ تو دل ٹوٹا ہوا ہے اور اللہ کی محبت میں ٹوٹا ہوا ہے۔
ہے، اس لیے جو یہ مسکین ہے تو یہ وہی ہے، عجز ہے، انکسار یہ ہے، اور دل کا جو انکسار ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ مسکین۔ تو ظاہری پوشاکیں ہیں، شاہی شان ہے، لیکن اندر سے دل ٹوٹا ہوا ہے، خدا سے جڑا ہوا ہے، یہ مسکین۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکنت مانگی، مطلب ہے کہ یا اللہ، اور آپ نے تو ظاہری طور پہ بھی جب مجاہدے اختیار کیے، اور باطنی طور پہ بھی آپ کی انکساری کا عالم کیا تھا، یہ کیفیت تھی، مقصد یہ تھا کل روز قیامت میں مسکینوں کے ساتھ میرا حشر ہوگا۔ اس کہنے سے فائدہ یہ ہوا کہ دنیا کے اندر قیامت تک آنے والے جتنے مساکین ہیں، ان مساکین کے لیے حوصلہ، ان کے لیے حوصلہ ہے کہ وجہ تخلیق کائنات جو نبی ہے، جس کی وجہ سے کائنات بنی اور کائنات کی نعمتیں بنی ہیں، وہ ہماری جماعت، ہمارے زمرے میں بیٹھا ہے، وہ ہمارے ساتھ ان کا حشر ہونے کی دعائیں کر رہا ہے، تو دنیا امت کے مسکین کو تسلی اور اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو اس کو کہتے ہیں مسکینی، اور یہی وہ سکن اور سکون کی کیفیت ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ۔